بآواز بلند تر صلوات جناب زیب مباز صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام على التحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات. تمام بھائیوں کو کائنات کے بادشاہوں کی آمد کی مبارکباد ہو. پروردگار عالم جی بسم اللہ پانیان کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. پروردگار سخی حسین اور مولا عباس کی نالین کے صدقے میں ہمارے پیر و مرشد مولانا سید ابو الحسن شاعری صاحب کا سایہ ہم پہ قائم فرمائے. پروردگار جتنے احباب تشریف فرما ہے مالک سب کی حاجتیں منتیں مرادیں پوری فرمائے. اور خصوصی دعا ہے یہ دعا اس لائق ہے کہ آمین کہا جائے تاکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے. پروردگار باب الحوائج مولا عباس اور کائنات کا سب سے بڑا سخی پاک حسین کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آج پر ملک ہمیں سیدوں کا ذکر سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیے کہ مولا حسین کی اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اجازت ہو میرا خیال ہے پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں. اس کے بعد 2-3 واقعے اور بھی ہیں تو آج جشن کوئی لمبا نہیں ہوگا. 20-25 منٹ کی حاضری ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جلدی باز کو قبول فرمائیں گے. مالک الملک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. سرکار یاسر بسم اللہ کریں. مالک آپ کو سلام. بابا جی شعبان ہے اور 2 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث بچے بچے کو آتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور رسول فرماتے ہیں شعبان یعنی رمضان اللہ کا ہے اور شعبان مصطفیٰ کا ہے. یہ 73 فرقوں کے علماء نے حدیث کی کتابوں میں اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں. رمضان نہیں لکھا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان پاک مصطفیٰ کا مہینہ ہے. حلال زادو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں. سنی بھائی کہتے ہیں آپ 12 کو آئے, شیعہ بھائی کہتے ہیں آپ 17 کو آئے. یہ تو 5 کا فرق تھا. یہ میرا خیال قیامت تک جاری رہے گا. تو یا رسول اللہ آپ تو آئے ہیں بسم اللہ کرنا آپ تو آئے ہیں ربیع الاول میں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا مہینہ شعبان ہے؟ فرمایا خاموش, ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں, شعبان میں بار بار آیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں جی بسم اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اگر میں جناب سے پوچھوں عالم دین بھی تشریف فرما ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہو گیا, شعبان مصطفیٰ کا ہو گیا, میں آپ سے پوچھوں امام حسین کا مہینہ کون سا ہونا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ محرم کے جہاں محرم آئے گا. آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ محرم ہے. اچھا اب آپ نے ذرا غور سے سمجھا ہے رمضان ہے اللہ کا مہینہ اور محرم ہے میرے مولا حسین کا. اب ذرا دیکھیے آپ نے یہ نہیں محسوس کرنا کہ میں کوئی مقابلہ کروا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے سیدوں کو عزتیں کتنی دی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس لفظ پہ ہر حلالی کی آواز میں برتک آئے گی. رمضان میں
رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قبلہ موجود ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جسے باب الریحان کہتے ہیں، جس سے فقط روزہ دار گزرے گا. یعنی اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. ایک بندہ مجھے بابا جی کہہ رہا تھا، شاید لوگ کہیں کہ یار کیسی علمی بات ہے، داد کم آئے لیکن آپ نے یاد کرنی ہے. شاہ جی مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مولوی صاحب کہ اللہ کیا چاہتا ہے، جنت میں زیادہ بندے جائیں یا جہنم میں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے جنت میں زیادہ لوگ جائیں. کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ حدیث ہے بابا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے زیادہ بندے کدھر آئیں؟ جنت میں. اسی لیے اس نے ایک دروازہ اضافی بنایا. میرے محترم سامعین، اب آپ نے پیار سے اپنے پنڈ کو، فتح پور کو، خیر اللہ کو، سیدہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیاز کا کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 7 کو نیاز کون دیتا ہے، 8 کو نیاز کون دیتا ہے، 9 محرم کو حسین کا صدقہ کون نکالتا ہے، 10 محرم کو نیاز کون دیتا ہے، 20 کو نیاز کون دیتا ہے، 25 کو نیاز کون دیتا ہے، اعلان کون کرواتا ہے آج 30 محرم ہے حسین کی نیاز. یہ نیازیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور مجھ سے جملہ سنیے، رمضان میں بھی جنت ملتی ہے مفت، اور خدا کی قسم محرم میں بھی جنت ملتی ہے. فرق یہ ہے رمضان میں اللہ دیتا ہے، محرم میں حسین دیتا ہے. دونوں کی عطا میں فرق یہ ہے بابا جی، اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے، حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت دیتا ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی. بسم اللہ کرنا، ہر حلالی بولے جی مل کے پوری قوت سے. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ جی. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرنا ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی آتی ہے. بابا جی آپ کے معصوم بچوں کو حدیث حفظ ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ 2 طرح نواسہ نانے سے ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ نانا نواسے سے کیسے ہے. اور یہ تو حدیث ایسی ہے کہ سنی بھائیوں نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، حسین و مل نہیں بچے بچے. اور یہ حسین کا موضوع ہے کہ یہ عربی میں حدیث بچے بچے بھی حفظ ہے. تو لوگ کہتے ہیں بابا جی کہ مولوی صاحب نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، یہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا؟ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے لے کے 10 محرم تک حسین محمد سے تھے، اب کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں. اس میں نوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھی تو نہیں ہے، لیکن میں چونکہ آپ کا وہ نوکر ہوں جس کا کام ہے قرآن حدیث کو علماء کی زیر نگرانی آسان کر کے پیش کرنا. میں جناب کے سامنے 3 نام لیتا ہوں، 3 نام، 3 پاک سیدوں کے نام لیتا ہوں. آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ وہ نام اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. آج کے بعد آپ کو کبھی بھلیکھا پڑے گا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. جس جس کی آنکھیں کھلی ہیں، نبض چل رہی ہے، دماغ منبر کی طرف ہے، وہی آج مشکل حال ہو لگی جب مشکل کشا علی کے صدقے میں 3 نام سٹیپ بائی سٹیپ لکھے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رسول نے کیا کہا تھا. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. میں نے ابھی نام ہی لینے ہیں اور آپ نے بول پڑنا ہے کیونکہ آپ کی معرفت بڑی اچھی ہے. لکھیے پہلا نام لکھیے پاک محمد، پھر لکھیے حسین، پھر لکھیے علی اکبر، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ جی بسم اللہ کرا جی مل کے اچھا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اب میں آ رہا ہوں جشن پاک کی ابتدا پہ. میرے خیال 5 منٹ ہوں گے، 15 سے 18 منٹ اور پڑتے ہیں اور اپنے بھائی کو ممبر دیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب بابا جی میں پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں. میرے محترم سامعین، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور و معروف روایت ہے، اور بالخصوص ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ جمعے کے دن خطبوں میں جو شبان میں جمعہ آتا ہے اس میں یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ایک نوکر نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا نواسہ آیا ہے. تو سرکار پہنچے، پیار کیا، مولا علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتا، جب آپ بڑے موجود ہیں تو آپ بھی بتائیں کہ نام کیا ہے. تو سرکار نے کہا کہ میں چونکہ مجھ سے بھی ایک بڑا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں. تو پھر ادھر سے آواز آئی کہ علی ہارون جیسا ہے. ہارون کا پہلا بیٹا شبر تھا، علی کا بیٹا حسن ہے. ہارون کا دوسرا بیٹا شبیر تھا، اس لیے علی کا بیٹا حسین ہے. یہ ہماری روایت موجود ہے. میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ جیسے شادی قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طرح حسین کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. سمجھ آئے کہ کنجوسی نہیں کرنی. میں بڑا جملہ پہلا تے بڑا جملہ ہونا کو لگا. مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس کا نام 3 شعبان کو حسین رکھا. سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اگر حسین ذاکر صاحب 3 شعبان کے بعد حسین ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی تھی؟ بابا جی مولا آپ کو
सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। अब आइए जी, बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह करा। मेरे तवज्जो रखनी आपने, हुसैन मुझसे है और मैं ये चाहता हूँ कि ये हदीस बार बार पढ़ी जाए। हुसैन मुझसे और मैं, भाई साउंड वाले भाई थोड़ा सा आवाज बेहतर हो सकता है इससे, थोड़ा सा ये टाटा पर कम हो जाए, भेजने के वाली बढ़ाए थोड़ा सा। एक मतलब मिलकर बोली थी, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जब आप, मेरा ख्याल है करबलापुर में मुहर्रम में आप सभी होते हैं तकरीबन, तो मजलिस और मातम के बाद बाबा जी माइक पे आके ज़ियारत पढ़ाते हैं। कभी आपने पढ़ी बाबा जी के पीछे ज़ियारत? जुम्मे के दिन भी पढ़ाते हो, के बाद जुम्मा, और हर नमाज के बाद भी पढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बाइसल हुदा। ये हमारी ज़ियारत है जो हमारे मातम के बाद भी होती है, हमारे जुमे के बाद भी होती है, हमारी ईद के बाद भी होती है, और हमारी हर नमाज के बाद ये ज़ियारत होती है। यानी शीयत का मातम हो या नमाज, उसका एंड मोहम्मद पे सलाम है। बाबा जी मेहरबानी, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ, मैं फिर जुमला, मेरे सुन्नी भाई तवज्जो फरमाएंगे, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शीयत का मातम हो या नमाज, यानी इमाम बारगाह हो या मस्जिद, जुम्मा हो या हफ्ता, हमारी इबादत का एंड चाचा जी पाक मुस्तफ़ा पे सलाम है। अब आइए, सुन्नी भाई क्या करते हैं? कोई बात नहीं, पंखा हिल रहा है। सुन्नी भाई क्या करते हैं? वो जब अजान देने के लिए मस्जिद में आते हैं तो स्विच को ऑन करके एक लफ्ज़ कहते हैं अल्लाह अकबर से पहले, क्या? सदके जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। इसका मतलब है शिया भी मुस्तफ़ा पे सलाम करते हैं, सुन्नी भी मुस्तफ़ा पे सलाम करते हैं। अब हमने जब कुरान से देखा कि और कौन कौन मुस्तफ़ा पे सलाम करता है, तो कुरान ने गल ही मुका छड़ी। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसका मोटा मोटा तर्जुमा यह है, छठों मखलूक नू खुद अल्लाह भी सलाम करता है, उसके फरिश्ते भी सलाम करते हैं, सवा लाख अंबिया भी सलाम करते हैं, कुरान सलाम करता है, तौरात सलाम करती है, इंजील सलाम करती है, ज़बूर सलाम करती है। कायनात का एक एक फरिश्ता, एक एक नबी, एक एक वली, हत्ता के खुद खालिक अकबर भी मुस्तफ़ा पे सलाम करता है। जिन्हें समझ आए कि उसे नहीं करनी, पता चलना चाहिए आपके चेहरे गुलाब के फूल जैसे हो गए हैं और वाकई आप जश्न करने के मूड में हैं। इसका मतलब है जमीन को देखा तो शिया और सुन्नी सलाम करते हैं, आसमान को देखा तो अल्लाह और फरिश्ते सलाम करते हैं। इसीलिए कि शिया शायर ने बाबूजी कहा था, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। बादशाह आपके हाथों को सलाम, बिस्मिल्लाह करा भाई, अल्लाह सारे मिलकर जी। मेरे मोहतरम सामीन, आमतौर पर लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं जी शियो ये बताओ कि तुम जश्न भी मनाते हो, मौला हुसैन के मुहर्रम भी करवाते हो, क्या फ़ायदा है इन मजलिसों का? तो मेरा जी चाहता है मैं आपको दो तरीकों से पाक हुसैन की मजलिस का फ़ायदा बताऊँ। कितने तरीकों से? सारे तैयार हो। पहला तरीका दुनिया में क्या फ़ायदा है और दूसरा तरीका दीन का क्या फ़ायदा है। लो जी पहले दीन का फ़ायदा सुन लीजिए ताकि छोटे बच्चे बैठे ये भी मुतमिन हो जाए। बाबा जी दीन का फ़ायदा ये है मौला हुसैन की मजलिस का कि किसी भी मसलक के चाचा जी 80 साल के मौलवियों से पूछा जाए, 80 बिस्मिल्लाह करा 80 साल के मौलवियों से कि मौलवी साहब तारीख में कुछ जंगें हुई हैं आपस में, उनमें हक पे कौन था? कुरान मिंबर पे लाइए, पता है मौलवी क्या कहते हैं? वो तो मैं तो हम तो ये तो लेकिन तो बात तो फिर वो मैं तो वो भी तो अपने थे ना। तो तेरे 80 साल के मौलवी कुरान की कसमें डरते हैं बात करने से। ये फ़ायदा है मजलिस हुसैन का। मेरे किसी रिक्शा चलाने वाले की चिंकी रोक के पूछो शिया ये बता हक पे कौन था? वादा जी को पूछने वाली गल है, वो बे अली रहमतुल्लाह बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। बाबा जी किसका फ़ायदा है? ये कहाँ से आया? ये इतना बिलीव, इतने कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये मजलिस हुसैन से आया। अच्छा ये हो गया दीनी फ़ायदा कि आराम के साथ बड़े बड़े मसले बंदा हल कर सकता है अगर वो हुसैन की मजलिस में बैठता है। ये हो गया दीनी फ़ायदा। अब सुनिए दुनियावी फ़ायदा क्या है, और ये फ़ायदा आपने पहले आराम से सुनना है, सुन के चित्त के दिल पे पेश करना है, दिल गवाही दे तो फिर बोलना है, साल है के बोला जी। ये थोड़ा फ़ायदा है हुसैन की मजलिस ही का सदका तो है कि जितने भी खुदकुश बम्बार फटे हैं उनमें एक भी शिया नहीं था।
بھیا سنو نا، ایک بندہ بھی جس نے اپنے آپ کو چاچا جی بم باندھ کے پھاڑا ہے آج تک ایک بھی شیعہ کیوں؟ مجلس کا صدقہ۔ اب آپ سوچیے وہ کیسے؟ بھائی وہ ایسے ہے کہ ابھی زندہ بات کروں زندہ بات، تاکہ آپ کو کتاب بھی ڈھونڈنے نہ پڑے، آپ کو ابھی نیٹ سے مل جائے، ابھی مل جائے تازہ زندہ معجزہ۔ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر تھے، یعنی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، جن کو سورہ توحید بڑی اچھی یاد ہے۔ توحید کیا بات ہے، بڑا زندہ مجمع بیٹھا ہے، چونکہ جی بسم اللہ کریں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جشن ہے تو جشن بابا جی تھوڑا سا مسکرا کے سننا چاہیے۔ بابا جی ہمارے علاقے میں گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے مدو خلیل، تو وہاں بزرگ ہیں، وہ تقریباً سارے چودھری چٹھے اور بڑھائچے ہیں، تو مجھے ہر سال وہ کم سے کم انوائٹ کرتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو پریشان تھا، میں 3 مجلس میں نے پڑھی، میں آپ کو پتا ہے آپ کا بھی میں نوکر ہوں، 10-12 مجلس میں نے پڑھی ہیں، آپ کو پتا ہے میں ذرا ایسا پڑھتا ہوں تو مومن بولتے ہیں، وہ چپ۔ تیسری مجلس میں نے کہا بابا جی مزہ نہیں آ رہا، یہ تو بابا بول کرنا بڑا، میں کہا بابا جی پھر بولتے کیوں نہیں؟ بابا جی نے بڑا سونا جواب دیتا، اندر جا کر پتر جی ایسا ہی بولنا تھا تینوں کر نہیں سکتے۔ بابا جی کہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا مجمع محترم کیسا ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ بول رہا ہے، اور میں نے ابھی اشارہ ہی کیا اور جناب سمجھ گئے۔ بابا جی اس رحمان ملک، دیکھیے اب دور ایسا ہے نا کہ مجھے چاہیے کہ میں ایک جشن کے ساتھ ساتھ علمی حالات حاضر بھی جہاں تک پہنچاؤں۔ جشن تو ذاکر پڑھتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں اچھی چیزیں ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے لوگ ہیں، تو پارلیمنٹ کے سامنے بھائی کھڑے ہو گئے، پڑھے لکھے بھائی لوگ، کیمرے والے بھائی، سونے والے بھائی، آپ ہی سنیے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے رحمان ملک نے کہا تھا کہ ہم نے سراغ لگا لیا ہے کہ کس طرح خود کش بمبار تیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کیا ساڈا ملک تباہ کیوں ہوتا ہے، 10 مارو فٹافٹ۔ انہوں نے کہا بھائی جی طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ 15-18 سال کا بچہ وہ لے جاتے ہیں وزیرستان میں، پشاور اور وہاں جا کے وہ ایک مصنوعی جنت تیار کرتے ہیں، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ پتر جے سنی شیعہ نو مار کے آئے گانا، سنیاں دیا تراویاں چ بڑھ جا تے شیعہ دے ماتم چ بڑھ جا، کو 15 بھی سنی مارا ہے تے 15 بھی شیعہ مارا ہے، یہ دونوں گھر کافر ہیں، انہوں نے مارا آیا تے پتر پھٹ کے تو ایتھے آئے گا۔ اچھا اب آپ کو کیا تھوڑی منہ تو سد کے جانا، آپ کو پتا ہے کہ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہاں شراب کی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں حوریں بھی ہیں جنہوں کو کبھی جنوں انس نے مس نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو ان لوگوں نے جنت بنائی ہوئی ہے وہاں دودھ بھی ہوگا، سڑ کے جاواں تھوڑی سمجھ رکھ کے، وہاں چلو شراب کی نہر نہیں تو بوتلیں تو ہوں گی نا جی، اور دودھ کی چلو نہر نہیں تو ڈرمیاں تو ہوں گی، اور بابا جی کو حوریں بھی ٹوٹی بھجی۔ بابا جی ایسا نہیں نا، نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ جنت ٹوٹی بھجی جنت بنائی ہے نا۔ اور یہ کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے؟ پارلیمنٹ کے دل کرتا ہے ایتھے لوگ تے گل کرا تے پھر نہ تسی بھلا کڈے نوجوان بیٹھے ہو بھلا کنا تھوڑا اثر ہے دین دے وچ، کنا تھوڑا سمجھ۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں آئین ہے کہ جب تک بندہ آرٹیکل 62-63 کے پورا نہ اترتا ہو، یعنی 62، میں راتی پوچھا فیصلہ بان میں کہا 62 کی ہوندا ہے، میں کہا 60 تو باڑ تے 60 تے گریڈ گلو سک کے جاوا اللہ کو سامنے کے۔ تو 62 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دھیانہ بھائی نوجوانوں کا دھیانہ سننا، وہ کہتا ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان، اللہ کو سلامت رکھے، ہمارے ملک پاکستان کی بابا جی پارلیمنٹ میں ایم پی، ایم ایل اے، وزیر اعظم، صدر مملکت یا سینٹر وہ بن سکتا ہے جو صادق بھی ہو۔ ایک صادق ہوتا ہے چاچا صادق، ایک ہوتا ہے آیا امین، وہ نہیں، صادق امین یعنی ایسا شخص جو ظاہراً پاک ہو، پاکیزہ ہو، اندر کھاتے اللہ جانتا ہے انسان کیا ہے، لیکن اس کا جو ظاہر باوجود جو شرائط میں نماز کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہو، یعنی موٹا موٹا 2-3 جملے کی سننے جی، موٹا موٹا یہ کہ اس نے زنا نہ کیا ہو، اس نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو، اس نے شراب نہ پی ہو، سچ کے جامع حق غصب نہ کیا ہو، یعنی ایسا شخص ہو جس نے کبھی شراب کو منہ نہ لگایا ہو، وہ اس لائق ہے ذاکر صاحب کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ سمجھ آئے کہ کنجوسی نہیں کرنی ہے، 4 شبانے مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، جب پاکستان کی اسمبلی کا یہ معیار ہے
محمد کی اسمبلی کیسی ہونی چاہیے؟ بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی جب اس میں کہتے ہیں اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان جو 1947 14 اگست کو مارد وجود میں ہے، جمعہ انہوں نے ابھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے اسے آزاد ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر ٹی وی پہ بتا رہے تھے جو 100 سال سے اوپر لوگ ہیں، اللہ ان کی مزید لکھی دراز سنائے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے فائنل بنتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو کہ مملکت اسلامیہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو لفظ اسلامی اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس لیے آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایم پی ایم ایل اے کم از کم، آپ پتہ ہے میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انگلش سمجھ لو جو میں لکھے ہے کہ جیسے خطیب جمعہ ہوتا ہے، جیسے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب جمعہ ہوتا ہے جس کا کردار، جس کی شکل و صورت کردار پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ایسا پاک و پاکیزہ بندہ ہو تو کم از کم وہ پاکستان کا ایم پی اے یا ایم ایل اے بننے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ مولوی صاحب پھر مصطفیٰ کی اسمبلی کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن سر پہ رکھ کے بتا، کہیں تو نے محمد کی اسمبلی میں کوئی ایسا تو نہیں بٹھا دیا جسے سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ کیا؟ بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، بسم اللہ کرنا بھائی، چاچا جی خدا آپ کو سلامت، سارے بولیے جی، ہر حلالی حیدری، بسم اللہ کرنا۔ بابا جی وہ کہتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے وہ کہتا ہے کہ بھائی جی انہوں نے ایک مصنوعی جنت بنائی ہے، وہاں یہ بچے کو لے جاتے ہیں اور جا کے کہتا ہے پتر اوتھے پھٹے گا کہ ایتھے آئے۔ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ایک بھی شیعہ بچہ خودکش بمبار نہیں بنا۔ اب آپ مجھے کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ بچے کو لے جا کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو میری مجلس میں آ، میرے کسی 8-10 سال کے شیعہ بچے کو لے جا، اس کے ماں باپ کو اس کی زندگی کی ضمانت دے کے لے جا کہ انہوں ہوتا کچھ نہیں، تو چل نال 10 سال کا بچہ لگا جڑا ایتھوں مجلس ہوتا اور خدا پہ بڑا جملہ کرے گا، اسے مولوی کو کہے 80-90 سال کے مولویوں کو کہ اسے گمراہ کر کے دکھائیں۔ اس 10 سال کے میرے بچے کو جو شیعہ ماں کا بچہ ہے، اسے جا کے وہ کہیں پتر او ہورا نہیں، او شراب دیا بوتلا نہیں، او دودھ دیا درمیاں نہیں، آ فروٹا کا ڈھیر لگائی، اگر تو وہاں پھٹے گا تو چونکہ یہ جنت ہے تو یہاں آئے گا۔ میرا نہیں خیال، میری 10 سال کی ذاکری میں اس سے بڑا جملہ ہے، مہربانی کر کے دونوں ہاتھ اچا چک کے اچھی اپنے پتر کو ہاں دعا دینی ہے کہ میرا جملہ حق ہوئے تھے، کنجوسی نہیں کرنی، میرا حق رکھنا نہیں، صدقہ 4 سے باندھا۔ کیوں؟ جب تو میرے بچے کو مجلس سے اٹھا کے لے جائے گا اور تو اسے جا کے گا بیٹا ادھر پھٹے گا تو یہاں آئے گا، کیونکہ جنت یہاں ہے۔ شیعہ بچہ تیرے منہ پہ تماچا مار کے گا، بکواس نہ کر، اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرنا حیدری جی، بسم اللہ چاچا جی، کیونکہ شیعہ بچہ بھی جانتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں، جنت جگیر حسین کا نام ہے۔ بابا جی مجھے مولا علی کی قسم ہے، میں ایز اے ذاکر مان کی قسم اٹھا کے آپ کے مزہ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا، پائنٹل پاک کی قسم سچ مجھے، رات کو میں فیصلہ آباد کا سفر کر رہا تھا، دوران سفر جب میں موٹر پہ تھا نا تب میرے ذہن میں جملہ آیا، کبھی میں نے نہیں پڑھا اور آج پڑھنے لگا ہوں تاکہ بابا جی بیٹھا تصدیق بھی ہو جائے۔ میرے ذہن میں یہ موبائل پہ کاٹ دیجیے، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بخاری شریف جیسی پاکیزہ کتاب میں جو سب سے سچی کتاب ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے نزدیک قرآن کے بعد، اس میں لکھا ہے ان الحسنہ والحسینہ سجدہ شباب اہل الجنہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ رسول کے ایک فرمان میں ہزار علم کے بابا جی خزانے ہوتے ہیں، اور رات کو پھر میرے ذہن میں یہ جملہ آیا ہے، ہوں میں پڑھ لگا کہ بابے دسیں گے کہ میرے ذہن سے ٹھیک آیا ہے، رحمانی دل کا تھا یا شیطان مجھے گمراہ کر رہا تھا۔ رات کو میں سوچ کے 15 منٹ کے بعد میں ایک طالب علم سیدوں کا نوکر، میں اس نتیجے میں پہنچا تھا کہ اصل میں رسول کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حسین جنتیوں کا سردار ہے، دوزخیوں کو کیا پتا 3 شعبان کیا ہے۔ ہوئے ہوئے مولا آپ کو سامنے کے بابا جی جو جنتی ہے نا اس کا سردار حسین ہے۔ وہ رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جو جنتی ہے نا ان کا سردار حسین ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نے دنیا میں چیک کرنا ہونا کہ جنتی کون ہے تو اس سے پوچھ تیرا سردار کون ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو سرکار میں جملہ کہوں اور آپ کو سلام کر کے جاؤں۔ میرے محترم سامعین، حسین وہ ہے جس کی جگ بابا جی میں الف بے پڑھ لگا آخری 2 منٹ تو مہربانی کرا جی میرے نعرہ لائے ذرا، الف بے تے سے جین کے ایتھے بریک لاؤ،
بڑے کلا پتر بھی لڑ گئے لے بھی بیٹا میں نے آپ کے سامنے لبے پڑی پتر لوگ کہنے نہیں ہے آؤ آخر کر لگے چلو بے نہیں ہوتی پتر منہ ہوتی ہے بابا جی میں پڑھی نہیں ہوں تھوڑے سامنے بابا جی منہ ہوتی صدقہ سیدان دے جتیاں منہ ہوتی ہے لبے لو میں تمہیں سوال لئیے اگے ہیر کے ڈال کر میں آپ سے بنا لیکن تمہیں نہیں بڑی ہے اچھا علی پیٹ کے سے جین کے اگے ایک ذرا مسکرا کے کہوں اچھا یہ جو ہے نا اسے عربی زبان میں لحن میں تجوید کے کرنے میں بابا جی ذرا بڑی پڑھتے ہیں الحمد الحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ پتلا نہیں ہے اسے یہ حلوائی بھی کہتے ہیں میں ذرا سمجھانے کے لیے اسے یہ کہہ رہا ہوں ورنہ ہے یہ کیا اصل میں یہ ہے الحمد محمد پتلا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا ہاں کو ہاں کہہ رہا ہوں اچھا جی ہے جین کے گے ہے بابا جی تواڈے پتر نے ہے کا استعمال کیا ہے دو لفظ پڑھوں گا جو دونوں ہے سے ہیں اچھا میں نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ککھ بھی نہیں چھٹیا اور چیک یہ کرنا ہے کہ تسی دونوں ہیں ہم سمجھتے کیسے ہو بابا جی جرمن کا وفد جب پچھلے سال کربلا آیا تھا تو انہوں نے ایک جغرافیائی آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے 2 فگر لکھے تھے فکر کیا تھی کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے میں پچھلے سال کراچی میں تھا مجھے انہوں نے پوچھا مولوی صاحب تو یہ دسو جی کی فرق ہے کعبہ کربلا ہے میں پیار نہ فرق دسیا جی اور 1.5 منٹ میں داد دے دینا تھی ہمیں لکھی جی ہاں کرو تو میں راضی ہوں میں نے کہا فرق کیوں نہ کعبہ کربلا میں بس اتنا ہی یاد رکھو کعبہ باپ کا ہے اللہ آپ کو سلامت کے بابا اس کے بعد میں نے نہیں پڑھنا اس کے بعد میں اپنے بھائی کو میرے دینے لگا ہوں کعبہ باپ کا ہے اور کربلا پوچھیے آپ جی کربلا اور کیا فرق ہے ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں چلا جاؤں اور آپ بعد میں شادی سے کہیں کہ شادی ہوئے تو نوکر تو عذاب کرے گا کیونکہ پڑھ گیا ہے ایک کتنے لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وسائل شیعہ شیخ حرے عاملی کی کتاب ہے جس میں 40 کے متعلق کربلا کی عزت و عظمت کے متعلق معصومین کی حدیثیں ہیں اگلا فکر میں پڑھنا ہے جدہ عقیدہ میرے نہ رڑے مولانا فرمانا وہ کنیوسی نہ کرے دوسرا فرق کیا ہے دوسرا فرق یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہوتے ہیں جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے معاف اور خدا کی قسم یہ آپ کے مولا فرما رہے ہیں قرآن کی قسم سچ کے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری بسم اللہ کر میں صدقے جاواں تواڈے میرے بچہ سے دعا کرو جاؤں اللہ تعالی شیخ تندرستی دے وہ دے مقدمے چوں بری کر دے پروردگار عالم مولا سید سجاد کی نارائن کے صدقے میں جلد از جلد ان کی مشکل کو حل فرمائے انشاءاللہ جہاد ہے جہاد کر رہا ہے آپ کا بیٹا مجاہد ہے مولا پوائنٹ پر آپ اس کی امداد فرمائیں گے اور ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی صبر دے اور مولا ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے تو یہ سرکار لفظ کہیں کی میں پہلا صدقے جاواں تو آگے کیا بات ہے میں کہہ رہا تھا کہ جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی اگلا فرق کیا ہے جو اے کیا رکھا ہے جو کعبہ جائے اسے ثواب ہے اور جو کربلا جانے کی صرف نیت ہی کرے خدا کی قسم یہ لکھا اتنا کریم ہے جناب زہرا کا بیٹا اور ایک بندہ مجھے اٹھ کے کہتا ہے وہاں پہ مولوی صاحب ایک کعبہ اللہ کا گھر ہے نا میں کہا ہاں کربلا حسین کا گھر ہے اے سوال سے اسی ہے نا تسی شیعہ کافر میں حقیقت تسی پہ جو ہے حسین کا گھر اللہ کا گھر تو بڑا ہے اور تسی امی پہ دے میں کہہ رہا ہوں میں بالکل کہہ رہا ہوں اور اگر یہ کافر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں کہتا ہے مولوی صاحب ہے پھر شیعہ نہیں گلا ملنگانیاں ہوں گے نا کوئی دلیل دیو ہاں میرا بھی منہ بند ہوئے میں کہا تیرا کی تیری ستا نسل میں منہ بند ہوئے بندہ کس طرح میں نے کہا غور سے سن اگر دلیل غلط ہو نہ خود برابر شک ہو میرا قتل معاف سید تشریف فرما ہے میں دلیل دینے لگا ہوں کیسے کربلا کعبے سے بھی افضل ہے تو یاد رکھیے جس کی زیارت مخلوق کرے اسے کعبہ کہتے ہیں اور جس کی زیارت خالق کرے اسے کربلا کہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے لو جی اب میں نے کہا تھا 2 ہے جی کیا کہا تھا 2 ایک بار سارا بولیے 2 بسم اللہ جناب سیدہ آ رہے ہیں ایک مرتبہ بلند ترین سماعت پڑھ کے مبارک بسم اللہ جناب لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ٹھیک ہے جی پڑھنے والے بندے زیادہ ہو گئے
اس وجہ سے میں ٹائم نہ زیادہ لگا، زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ میں آپ کو سلام کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے مل کے بولیے، ہم کون سا سبق پڑھ رہے تھے؟ سب کے جاوا۔ دو ایسی ہیں بابا جی، صحیح اللہ بابا جی، دو ایسی ہیں الف بے تے علی ہے، اسی ہے میں لطف ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس لفظ کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے کہا فرق کیا کہتا؟ فرق یہ تھا ان انگریزوں نے لکھا کہ ہوں ہے نا کہ آپ کیا لیں 25 لاکھ حاجی، ایسے 25 لاکھ حاجی کعبہ میں تھے، 5 کروڑ حلالی۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں جی، یہ کہنا ہے، اس کو بعد میں نہیں پڑھنا، سلام کر کے چلنا۔ 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں تھے، اور چاچا جی 5 کروڑ ہے حلالی کربلا میں تھا۔ تو مولا دی قسمیں سارے بولے تو پھر سوا دے۔ فرق یہ تھا جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا تھا۔ سب کے جاوا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بولنا میں ہر حلالی بلند آواز سے مل کے بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اے ہن سونا نعرہ مارا ہے، ایک بار ہو رہے کا سونا نعرہ مارا تو میں اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو 25 لاکھ تھے، ذرا وہ سیٹنگ کرنا، میرے کو دیکھیے، جو 25 لاکھ تھے، زیادہ نہیں میرے کو دیکھا جائے، جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا، اور جو 5 کروڑ تھا ان کو حسین نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ایک دن میں 3 مرتبہ شادی مفت کھلا کے کائنات کو بتا دیا